اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قبائلی علاقوں افارز اور تمام جتنا قبائلی بیلٹ ہے ان سب کے مشران گشران جوان سب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ بات اردو میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیگر لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ دوستو، آج کل جو لہر دوڑی ہے انضمام کے نام سے، یعنی کہ تخت پشاور میں قبائلی علاقوں کو ضم کرنے کی، جو پہلے صوبہ سرحد ہوا کرتا تھا ابھی خیبر پختونخوا ہے، اس میں قبائل کے ضم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہے اور جو سازش چل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ سے قبائل تمام تر وسائل سے مالا مال ہے اور ایک بڑی آبادی ہے اور تقریباً کافی بڑے رقبے پہ رہائش پذیر ہے، جس کے پاس ہر قسم کے وسائل اللہ نے دیے ہوئے ہیں اور بڑے محب وطن لوگ ہیں۔ ہمارے جد امجد، ہمارے بزرگ جو اس وطن عزیز کے خاطر کشمیر میں لڑے ہیں اور آزاد کشمیر کو تحفے کے شکل میں لا کر وطن عزیز کو حوالے کیا ہے، اس طرح سے کئی دہائیوں سے قربانیاں آ رہی ہے اور ہمارے غیرت مند قبائل اس سے دریغ نہیں کرتے، صف اول میں ہوتے ہیں، ہمیشہ صف اول میں شامل ہوتے ہیں اور ملک کی وفاداری میں کوئی شک نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی وفاداری، ہر قسم کی قربانی اس ملک کے لیے دی ہے۔ تو وجہ کیا بنی کہ قبائل کی وفاداری پر شک کر کے انضمام کے شکل میں یہ پورے علاقوں کو گرفت میں لینے کی اور ہمارے معدنیات، ہمارے دیگر آزادیوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت کیا پڑی گورنمنٹ کو؟ کئی وجوہات ہیں اس کے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد جو سلسلے چلے، جو حالات چلے، جس طرح سے ہمارے بھائی جناب ابو سفیان صاحب نے بہت تفصیل سے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہے۔ مزید قبائل کے جتنے بھی الائنس بنے ہوئے ہیں، جتنی بھی تحریکیں بنی ہوئی ہیں، میرے خیال میں سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ قبائل کو کسی صورت انضمام قبول نہیں ہے، ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ تقریباً کافی علاقوں میں جو آئی ڈی پیز ہیں ابھی تک وہ صحیح طرح سے بسے نہیں ہیں۔ ہمارے اسکولوں، ہمارے کالجوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علاج معالجے کی، ہسپتالوں کی، ان میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اور مزید ایسے پوزیشن میں دھکیلا جا رہا ہے ہمیں جس سے فائدہ نہیں، نقصان ہے، ہم سب کے لیے نقصان ہے، پورے قبائل کے لیے نقصان ہے۔ تو یہ لوگ جو آپ کو اکٹھا کر رہے ہیں ایک جگہ پہ کہ آپ لوگ اکٹھا ہو جائیں اور ایک آواز بنے، ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیوں سے ہمیں آواز ملتی ہے اور جو ہمارے حق کے لیے آواز کرتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کون سی پارٹی ہے کون سی نہیں ہے۔ جو بھی ہمارے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہوگا قبائل کے لیے، جو میرے ذہن میں آتا ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے
کہ ہم اس اپنی تحریکوں کو سیاست سے دور رکھیں، ہم ایک قبائلی مومنٹ کے طور پہ سامنے آ جائیں، اور قبائلی مومنٹ جیسی بھی چلی ہے، مجھے تو جہاں تک اندازہ ہے، جیسے درآدم خیل میں پہلے تحریک اتحاد قبائل ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد قومی تحریک درآدم خیل جو حاجی سید وزیر صاحب کے دور میں ہوا کرتا تھا، بڑے مشکل فیصلے وہ لیتے تھے اور اس کو چھیز کرتے تھے۔ اس شکل کا قبائل ایک اپنے اندرونی سطح سے کسی سیاسی سے غیر، کسی سیاسی پارٹیوں سے صاف، اس طرح کا ایک آواز بنے اور نکلے۔ سیاسی پارٹی جو بھی ہمارے طرح سے ہمارے مفاد میں بات کرتا ہے یا کوئی اجتماع رکھتا ہے، اس میں شرکت کرے، سلام مشورہ کے ساتھ، یعنی صلاح اور مشورے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو خالص کسی سیاسی پارٹی کا ایک طریقہ کار بنائیں جس سے جو ہے نا ہم اندرونی کمزور ہو جائیں۔ تو اندرونی کمزوری سے بچنے کے لیے میں تمام قبائل سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے تحریک کو سیاست سے پاک رکھیں، اس کو صرف اور صرف قبائلی مومنٹ بنائیں، اور انشاءاللہ تمام قبائل آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہر محاذ پر، ہر قدم پر قبائل آپ کے ساتھ ہیں، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سیاسی پارٹیاں ہمیں استعمال کر کے چھوڑ جائیں گے، لیکن قبائلی روایات اور قبائلی تنظیمیں کبھی نہ پیچھے ہٹی ہے، نہ کبھی کسی صورت میں کسی مدعے کو چھوڑا ہے جس پر قبیلوں کے اتفاق ہو۔ اس چیز کے لیے میں صرف یہ اپیل کرنا چاہتا تھا۔ باقی آپ جائیں، جہاں سے جس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے آواز اٹھتا ہے، آپ اس میں جا کے شریک ہو جائیں، صرف اپنا ایک ایجنڈا رکھ کے دل میں کہ بھائی ہم کسی صورت انضمام نہیں چاہتے ہیں، ہم ضم ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے کاز کے اوپر، اپنے قبائلی کاز کے اوپر کبھی کسی پارٹی کا منشور سوار نہ کریں، کیونکہ قبائل میں بدقسمتی سے سیاسی پارٹیاں اندر آئی ہے، اور کوئی کس پارٹی کا بنائے، کوئی کس پارٹی کا بنائے۔ کرو بھائی، پارٹی بھی کرو، سب کرو، لیکن برائے کرم، برائے مہربانی اس کاز کو پارٹیوں پہ ترجیح مت دو۔ یہ کاز کو ترجیح دو، پارٹیوں کو اس کے اوپر ترجیح مت دو۔ اگر آپ اس کاز پہ چلیں گے کہ بھائی ہم انضمام نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جو ہماری جد امجد کی روایات ہیں، ہم اس کا سودا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنا صوبہ چاہتے ہیں، جیسا بھی آپ لوگ چاہتے ہو، وہ ایک مشن بنائیں، ایک مشن اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کو آگے لے کر چلیں۔ اگر پارٹی کھیلنا چاہتے ہو تو یہ سب کچھ رہ جائے گا۔ میرے ذہن میں یہ مشورہ آتا تھا، میں نے سوچا کہ یہ امانت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میرے دل میں جو آیا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کسی کو اچھا لگے گا، کسی کو برا لگے گا، ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی دشمنی ہے یا کوئی لنک ہے، کوئی نہیں ہے۔ میں تو اوورسیز میں رہتا ہوں، ووٹوں کے ٹائم پہ، اکثر الیکشن کے ٹائم پہ ہوتا بھی نہیں ہوں، کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالا ہے۔ ہاں، دل کی حمایت ہوتی ہے کسی نہ کسی کو، ہر کسی کا، ایسا آپ لوگوں کو بھی ہوگا، لیکن ہمارے دل میں سب سے زیادہ اپنے سرزمین کا، اپنی مٹی کا، اپنی روایات کا، جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، سب سے پہلے وہ ہے۔ کسی صورت جو یہ انضمام کا کھیل شروع ہے، اس کے خلاف ہیں ہم، اور انشاءاللہ جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، ہم اس کے آواز میں آواز شامل کریں گے۔ جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ سیاست سے بالا طاق رکھ کے، سیاست کو ایک الگ ٹاپک رکھیں،
کھیلیں سیاست، کیسے بھی کھیلنا ہے کھیلیں سیاست بھی کھیلیں، منع نہیں ہے، آزادی ہر کسی کا حق ہے، لیکن اپنے کاز کے اوپر، اپنے قبائلی کاز کے اوپر، جیسا اس دن میں نے سنا کہ پی ٹی ایم کے محسن داوڑ ہمارے بھائی ہیں، قبائل ہیں یا دوسرے تیسرے جو بھی ہیں، ان لوگوں کا جو بات آیا ہے کہ بھائی یہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں یہ ایجنڈے سے یہ نکالیں کہ بھائی قبائل جو ہے نا انضمام کا، یہ بات اس میں نہیں ہے کیونکہ قبائل اس پہ راضی ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے ذہنوں کے اوپر۔ تو ایک چھوٹا سا کہاوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ سلامت تھے، اس کو چکور بہت پسند تھے، تو ایک شکاری سے اس نے ایک چکور مانگا کہ مجھے ایک پیارا سا چکور لا کے دو۔ شکاری بہت سارے چکور لے کے آیا اور رکھ دیے سب بادشاہ سلامت کے سامنے۔ تو بادشاہ سلامت ایک ایک کا قیمت پوچھتا رہا۔ اس وقت کوئی 100 دینار، کوئی 20 دینار، کوئی 10 دینار۔ تو ایک لنگڑا سا سکڑا سا چکور تھا، اس کا 1000 دینار بتائے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ تو اتنا کمزور اور بیکار سا ہے، اس کا 1000 کیوں بتا رہے ہو دینار؟ شکاری نے کہا کہ اس میں ایک کمال ہے بادشاہ سلامت، جب اس کو میں شکار پہ لے جاتا ہوں، اس کا پنجرا لگاتا ہوں وہاں پر، اور یہ جب شور کرنا شروع کر دیتا ہے یہ خاموش نہیں رہتا، اور بیلوں میں چھپے ہوئے، جاڑیوں میں چھپے ہوئے چکور بھی وہاں سے اڑ کے اس کو ملنے آتے ہیں، اور میں نے جو جال لگایا ہوا تو اس میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں، اس لیے یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، یہ سب میں نے اسی کی آواز سے پکڑے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھئی مجھے اسی کو خریدنا ہے۔ 1000 دینار دیے اور پنجرے سے نکالا اور حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو۔ شکاری نے پوچھا بادشاہ سلامت یہ اتنے موٹے موٹے تگڑے ہیں، آپ اس کو لے لو جب ذبح کرنا چاہتے ہو، تو اس قیمتی چکور کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کو اس لیے ذبح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کا غدار ہے، اس کے آواز سے آپ باقی چکوروں کو پکڑتے ہو جو چھپے ہوئے ہوتے ہو، بیلوں سے نکل کے آتے ہیں اور تمہارے جال میں پھنستے ہو، تو یہ اپنے قوم کا غدار ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اپنے قوم کے ساتھ غداری نہ کریں، کوئی بھی ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا قبائلی بھائی، کوئی بھی ہو، اپنے قوم کے ساتھ غداری نہیں۔ اس کاز کے لیے ایک ہو جاؤ، خدا را ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ بہت بری طرح سے مسئلہ بن جائے گا، اور پھر یہ گزری ہوئے جنگیں اور گزرے ہوئے جو حالات آپ لوگوں پر آئی ڈی پیز بننے کے شکل میں اور بمباریوں کے شکل میں اور جو دوسرے تیسرے شکل میں آپ لوگوں پر گزرے ہیں، اس کو بھول جاؤ گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا آ جائے، لیکن اگر ایک نہیں ہوئے اور اس طرح کی باتیں کرنا نہیں چھوڑی تو یقین کرو کہ بہت برا وقت آنے والا ہے، اور اللہ اس برے وقت سے ہمیں اور آپ سب کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں امن قائم کرے۔ جتنے بھی مشکلات آئے ہیں ہمارے ملک پہ، پاکستان کے اوپر، ہمارے قبائلی علاقوں کے اوپر، جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں، جتنے بھی پردیس میں ہیں، جو جہاں پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کے فیصلے کرے، اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ کی اتفاق ہو، آپ کا یکتا ہو، آپ ایک ہو، تو کسی صورت آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بس اپنے صفوں میں اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ یہ ہم سب کی دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ والسلام۔